کیسے ہیں جناب؟ اس کے لیے کچھ بیسکس میں ضرور عرض کر دوں. آپ انڈیا کی ہسٹری میں تو آپ کو ہزاروں بکس مل جائیں گی جس میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ میں عرض کر دوں ایک ڈیزاسٹر ہوا ہے جس کو مسخ تاریخ کہتے ہیں. اچھا، یہ صرف انڈیا میں خاص نہیں ہے، پوری دنیا میں ہی ہے. یعنی ہوا کیا تھا کہ جو بھی بادشاہ ہوتے تھے تو ان کا یہ طریقہ کار یہی ہوتا تھا کہ وہ باقاعدہ جو بھی اسکالر ملتے ان کو رقم دے کے کہتے تاریخ لکھو تو، اور تاریخ میں ان کی بڑی جناب ان کی فتوحات اور ان کی یہ پوری انفارمیشن یہ آتی. اچھا، لیکن پھر پروپیگنڈا بھی ہوتا تھا کہ اپنے دشمنوں کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہونا کہ جناب اگلے کی. اب یہ خود جرمن ایک وزیر ان کے یہ تھے ہمارے گیبل صاحب کی، ان کے ارشادات ہیں، ان کی تصویر ہے آپ یعنی ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے، پتہ نہیں کہا ہے کہ نہیں کہا، ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے، لیکن مشہور بہت ہے. تو چلو نہ بھی انہوں نے کہا، لیکن بات بہرحال ایسی ہے کہ پروپیگنڈا کا پورا طریقہ انہوں نے جو بھی بیان کیا گیا اس پہ عمل انہوں نے بھی کیا اور پھر مسلمانوں نے بھی کیا. if you repeat a lie often enough, people will believe it, and you will even come to believe it yourself. یعنی اس کا یہ انگلش میں ظاہر ہے ترجمہ انہوں نے کیا، کہا تو انہوں نے جرمن میں ہوگا، کہا بھی ہے انہوں نے یا نہیں بھی کہا تو بہرحال مشہور ان کی بارے میں یہ بات ہے. لیکن اصل میں یہ سارے بادشاہ اور ان کے جتنے اس زمانے کے جو اینکر ہوتے تھے ان کے، تو وہ بادشاہ کے کہنے کے مطابق پروپیگنڈا کر رہے ہوتے تھے. تو آپ ان کے زمانے کی بکس آپ اگر اس زمانے کی پڑھیں وہ آپ کو فارسی میں مل جائیں گی، اردو میں مل جائیں گی، تو اس میں یہی پروپیگنڈا ہی آپ کو نظر آئے گا. اچھا، اس کے بعد پھر بعد میں کہ جب بادشاہ تو ختم ہوئے، اس کے بعد کے جن لوگوں نے پھر ہسٹری لکھی تو انہوں نے بھی فوکس بادشاہوں پہ ہی کیا، اور اس میں ان کی ظاہر ہے ان کے لیے ان کا ڈیٹا کہاں سے ملا تو وہ وہی اسی پروپیگنڈا کا ملا، تو وہ ان کی بکس میں بھی آ گیا. تو ایشو یہ اب بادشاہوں نے کیا کیا جنگیں کی، کیا کیا فتوحات کی، کہانیاں وہی ہیں. اچھا، میں نے بھی یہ خیر بیان تو کر دیا، لیکن میں نے بس مختصرا نہیں کیا ایسے کہ چلو بس اتنی بات ہے کہ جنگ ہوئی ہے اور وہ جیت گئے، بس دیٹس اٹ. اس سے زیادہ کوئی کہانیوں میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اچھا، جھوٹے پروپیگنڈا کی تقلید کر کے پھر بہت ساری بکس پھر جو آج تک موجود ہیں، ایون آج کل کے ٹائم کی جو بکس ہیں وہ بھی آپ کو اس میں وہی پروپیگنڈا کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے کہ تقلید کرتے ہوئے کہ جیسے انہوں نے پہلے کہہ دیا بس ٹھیک ہے جی وہی لکھ دیا. تو یہ ایک ہسٹری کے اندر یہ کوئی ہمارا خاص واقعہ نہیں ہے، بلکہ یورپ کی ہسٹری میں بھی سیم ایسا ہی ہے، چائنا کی، انڈیا کی اور افریقہ کی ہسٹری اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ ہر بادشاہ ایسے ہی پروپیگنڈا. اچھا، ایک بادشاہ ہو گئے یا بادشاہ کے بعد آپ نے وہ دیکھا کہ ایک بادشاہ فوت ہوئے تو اس کے شہزادوں میں آپس میں بھائیوں میں لڑائی چل رہی ہے، تو ہر بھائی کی اپنی ملٹری ہے اور اپنے اپنے ان کے اسکالر بھی اپنے اپنے، اینکر بھی اپنے اپنے، انہوں نے بھی اپنی اپنے حساب سے پروپیگنڈا انہوں نے بھی کر دیا. تو وہ اس طرح سے چلا سلسلہ. تو اب یہ انفارچونیٹلی دیکھیے کہ بادشاہوں کا جو عمل، اصل تو ہسٹری میں یہ ہونا چاہیے نا کہ بادشاہوں نے عوام کی خدمت کیا کی ہے، وہ آپ کو بہت کم ملے گا، بہت کم ہی کسی نے کچھ لکھا اس میں. کیا انہوں نے تعلیم، صحت، روڈز، سیکیورٹی، اکنامکس کے لیے عوام تک کیا پہنچایا، انہوں نے کیا خدمت کی ان کی؟ اس کا جواب نہیں آپ کو ملے گا. مجھے بھی بہت میں نے کوشش کی ہے، بہت ساری بکس پڑھی ہیں ہسٹری کی، تو بہت کم ہی مائنر سا کچھ حصہ ملا، تو اس کو میں نے بھی اپنی بک میں شامل کر لیا. لیکن جہاں تک وہ جو بادشاہوں کی جو جنگیں اور آپس کی لڑائی جھگڑے ہیں اس پہ بہت کچھ مل جاتا ہے، تو میں نے اس سب کو اگنور کیا. لیکن بس صرف بیسکس بتا دی کہ ہاں جی یہ ہوا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، بس اتنی بات. لیکن اس میں کہ اس کی کیا کامیابیاں ہیں اور کیا ناکامیاں ہیں، اس میں کوئی بہت زیادہ
ڈیٹیلڈ انالیسس کی ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں، کیونکہ ہم تہذیبی اسٹڈیز پہ کر رہے ہیں. پولیٹیکل سائنسز کی جسٹ بیسکس ہم وہ کر رہے ہیں کہ واقعات بس یہ ہوئے ہیں. دیٹس اٹ، ہمارا فوکس یہی ہے. اب آپ اس میں میرے اس بکس کو بھی اور میرے لیکچرز پہ بھی آپ تنقید کر لیجئے. اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو پلیز آپ بتا دیجئے گا مجھے، تاکہ میں اسے ٹھیک کر لوں. اب ہسٹری کا جو اصل طریقہ کار کہ جس کے ذریعے ہم یہ بچ سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ پولیٹیکل واقعات میں صرف تواتر کے ساتھ بغیر اختلاف کا بس وہ بات بیان کر لیں. یہ نام کریں کہ جناب ہم بادشاہ کی جناب اس کی جو تعریف ہو رہی ہوتی ہے اسی کو ہی ہم کریں، یا کسی کی جو ان کے دشمن ہے تو ان کی برائیاں ہی کرنی ہو. تو اگر یہ ہم کریں تو پھر اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. بادشاہوں کے جنگ کے بجائے ہم یہ اسٹڈی ہمیں کرنی چاہیے کہ کیا تعلیم انہوں نے، ایجوکیشن کیسے چلائی ہے، صحت کے لیے ہاسپٹل کیسے بنائے ہیں، روڈز کیسے بنائے ہیں، اکنامکس کو کیسے انہوں نے ڈیولپ کیا. یہ ایک اسٹڈی ہے کرنے کی. اس پہ ڈیٹا تو کم ملتا ہے لیکن چلو جتنا مل جائے اتنا ہی کم کر لیں. اس کے لیے یہ میں نے پریکٹیکل ایکسپیرینس آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ اس زمانے میں دیگر ممالک کے جو سفر نامے اس زمانے میں لکھے گئے، اب کس نے لکھے ہیں، جس نے بھی لکھے ہیں تو وہ صاحب کہ جن کا کوئی بادشاہ سے کوئی خاص تعلق نہ رہا ہو، تو انہوں نے پھر جو کہانی لکھ دی ہے نا تو وہ بڑی کام کی چیز ہے کہ اس میں ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس زمانے کی لائف اسٹائل کیا تھی. تو میں نے اسی پہ یہ اپنی بکس سے اسی طرح لکھی. مثلا ابن بطوطہ کا سفر نامہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو انڈیا کی پوری کہانی مل جاتی ہے کہ کیا کیا واقعات ہیں، عام آدمی کیا کرتے ہوتے تھے. یا جس طرح جیسے اسکالرز نے جو بکس لکھی ہیں چلو وہ ہمیں مل جاتی ہیں نا کہ جناب ان اسکالرز نے کس علم پہ کیا کام کیا، یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو ہسٹری کو ہم اس طریقے سے تب ہم صحیح طریقے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ورنہ پھر بادشاہوں کی کہانیاں ہی وہی بس چل رہی ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ بس ایک صرف ایک وارننگ کے طور پر عرض کر دی ہے کہ اس سے میں نے بچنے کی کوشش کی. اگر مجھ سے غلطیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور آپ بھی مجھے بتا دیں، میں اسے صحیح کر لوں. تب آئیے ہم آتے ہیں جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی ہسٹری. جنوبی ایشیا سے مراد کیا ہے کہ جو آج کل پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، ان سب کو، برما، ان سب کو اکٹھا کر لیں، افغانستان کو بھی کر لیں تو اس سب کو مل کے جنوبی ایشیا ہم کہتے ہیں. تو ہم اس کی اسٹڈی ہم کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ کے ذریعے ہندوستان قبل از عہد نبوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا اہم واقعات ہوئے، یہ 609 عیسوی کیلنڈر کے حساب سے میں لے رہا ہوں، اور اس سے پہلے کا جو پیریڈ ہے اس کی بھی ہم بیسک کم از کم یاد آ جائے. ورنہ میں پہلے کر چکا ہوں کہ جیسے اشوک اعظم جنہیں کہتے ہیں، یہ 304 BC کے زمانہ جس کا کیلنڈر الٹا چلتا، اور 232 تک ان کی حکومت رہی ہے اشوک کی. تو یہی ایک پیریڈ ہے کہ جو ایک انڈیا کا سب سے عروج کا پیریڈ، بلکہ ہم اسے جنوبی ایشیا کہیں گے کہ ان کی حکومت تو انڈیا، پاکستان، افغانستان تک تھی. اس کے بعد پھر اب ہم مسلمانوں کے پیریڈ میں آتے ہیں، ظہور اسلام یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ 609 سے لے کے 1206 تک کے پیریڈ میں دیکھیں گے تو اس میں ایک جو بڑی شخصیت محمود غزنوی کی آتی ہے، جن کا جو 999 to 1030 تک ان کی حکومت رہی ہے. تو انہوں نے کیا کیا انڈیا میں آ کے. اس کے بعد پھر سلاطین دلی ان کی رہی ہے، یہ 1206 to 1526 تک رہی ہے. اس کے بعد پھر مغلیہ حکومت، جیسا بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ 1526 to 1764 تک ان کی حکومت رہی ہے. اور ان کے جو سب سے عروج کا پیریڈ ہے یہ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت ہے. لیکن اب ڈیٹیل ہم آگے عرض کرتے ہیں اس کی. اس کے بعد پھر ایک پیریڈ آیا کہ جب یہ بہت ساری ریاستیں خود الگ الگ ہو گئی تھیں انڈیا میں، 1764 to
57 تک رہی، لیکن پھر انگریزوں نے اس کو دوبارہ کنسولیڈیشن کر دی اور 1857 ٹو 1947 تک ان کی حکومت رہی ہے، ایک یہ پیریڈ ہے۔ اس کے بعد پھر آخری پیریڈ ہے جو آج کل کا ماڈرن پیریڈ ہے، جسے تقسیم ہند کے بعد کہ جب یہ پاکستان الگ ہوا، انڈیا الگ ہوا اور بنگلہ دیش پھر اس کے بعد الگ ہوا، بھوٹان، نیپال اور برما، یہ سب ملک الگ الگ ہوئے، تو یہ آج کل کا پیریڈ ہے، ماڈرن پیریڈ ہے۔ تو یہ ہمارے اس لیکچر کا ٹاپک نہیں ہے، ہمارا ٹاپک بس یہ انگریزوں کے پیریڈ تک ہی چلے، ہم نے تو ٹارگٹ کیا ہوا ہے نا 1924-25 تک کی ہم کریں گے، تو لیکن چلے تھوڑی سی بیسکس اور بھی آ جائیں گی تو 1947 تک ہم چلے آئیں گے۔ تو آئیے اب ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے ہمارا جس کو ہم ہندوستان کہہ رہے ہیں، تو یہ جنوبی ایشیا کا پیریڈ ہے۔